نستعين الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. اللهم صل على محمد وعلى آله. أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والجنة للمؤمنين والنار للملحدين والكافرين والمنافقين. والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين سيدنا ونبينا وشفيعنا أبي القاسم محمد وآله الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين واللعنة الدائمة الباقية على أعدائهم أجمعين من الآن إلى يوم الدين. أما بعد فقد قال الله سبحانه وتعالى في كتابه المبين وهو أصدق الصادقين وقوله الحق. بسم الله الرحمن الرحيم. قل يا أيها الناس إني رسول الله إليكم جميعا الذي له ملك السماوات والأرض لا إله إلا هو يحيي ويميت فآمنوا بالله ورسوله النبي الأمي الذي يؤمن بالله وكلماته واتبعوه لعلكم تهتدون. صلوات بھیجے محمد و آل محمد. ایمان سے اتباع تک اس عنوان سے اس خمسہ مجالس میں جو سرور کائنات حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی رحلت جو یا ظاہری شہادت تھی یا باطنی شہادت تھی، بہرحال شہادت تھی، اور دوسرے امام حضرت حسن مجتبی علیہ السلام کی شہادت کی مناسبت سے ہو رہی ہیں. ان 5 مجالس میں عنوان گفتگو رکھا گیا ہے ایمان سے اتباع تک، اور یہ موضوع اس لیے رکھا گیا ہے کہ اس آیت کی تلاوت میں نے آپ حضرات کی خدمت میں کی ہے. اس آیت کریمہ میں پروردگار عالم نے سارے انسانوں کو یہی حکم دیا ہے پیغمبر کے ذریعے کہ پیغمبر پر ایمان بھی لاؤ اور پیغمبر کا اتباع بھی کرو. میں سب سے پہلے ان حضرات کے لیے جو کل یہاں تشریف فرما نہیں تھے، یہ تو نہیں کہوں گا کہ کل پھر تشریف فرما نہیں ہوں گے، دعا کروں گا کہ آ گئے ہیں تو آتے رہیں، اور یہ بھی گزارش کروں گا کہ اگر آپ نے اپنی زندگی کے 2 حصے مانے ہیں، ایک دنیا کی زندگی اور ایک آخرت کی زندگی، تو پھر دنیا کی زندگی کی آبادی بھی آپ ہی کو کرنا ہے اور آخرت کی زندگی کی آبادی کا انتظام بھی آپ ہی کو کرنا ہے. دنیا کی مشکلات سے بھی آپ ہی کو بچنے کا خیال کرنا ہے، دنیا کی نعمتوں تک آپ کو ہی پہنچنا ہے، اپنے آپ کو پہنچانا، اپنی اولاد کو پہنچانا ہے. تو آخرت کی مشکلات کو بھی آپ ہی کو اس سے بچنے کا انتظام کرنا ہے، اور آخرت کی نعمتوں کو جن کا نام جنت ہے وہاں تک پہنچنے کا آپ ہی کو انتظام کرنا ہے، اپنے لیے بھی اپنے بچوں کے لیے بھی.
بس اتنا سے کہنا چاہتا ہوں کہ دنیا کی چھوٹی سی زندگی ہے، ختم ہو جانے والی زندگی ہے، مشکل ہو تو بھی ختم ہو جائے گی، راحتوں کے ساتھ ہو تو بھی ختم ہو جائے گی، لیکن آخرت کی زندگی ہمیشہ باقی رہ جانے والی زندگی ہے۔ تو خدا کے لیے خود سوچئے کہ جو چھوٹی سی زندگی ہے اس کے لیے کتنا وقت دے رہے ہیں، اور جو بڑی زندگی ہے اس کے لیے کتنا وقت دے رہے ہیں۔ یہ ہمارا عالمیہ ہے کہ بس خاص تاریخوں پر مومنین کرام سمجھتے ہیں کہ ہمارے آنے کی ضرورت ہے۔ میں کل کسی عالم کی تقریر سن رہا تھا، حوزہ علمیہ قم کی، انہوں نے ایک جملہ کہا تھا، مجھے بہت وہ بات دل کو لگی، میں آپ سے کہنا چاہتا ہوں۔ اگرچہ میں ذرا جلدی کہہ رہا ہوں، صرف آج آنے والے ابھی اور آتے ہی رہیں گے، جو محرم میں آتے ہیں، پھر اربعین کے دن آتے ہیں، محرم میں جتنے آتے ہیں اربعین کے دن نہیں آتے، اربعین کے دن جتنے آتے ہیں آج 28 صفر کو نہیں آئے ہیں۔ دوہری مصیبت کا دن ہے آج، رسول اللہ کی وفات اور فرزند رسول کی شہادت کا دن، پیغمبر کی وفات کی بڑی مصیبت کا تذکرہ مولا علی نے لفظوں میں کیا تھا کہ آج سلسلہ وہی قطع ہو گیا ہے۔ لیکن ہم نے کچھ دن مخصوص کر لیے ہیں آنے کے لیے اور اسی پہ اپنے کو مطمئن کر لیتے ہیں۔ میرے عزیزو، سلیقہ زندگی ہمارا یہ ہے، جو بات اس عالم کی آپ کی خدمت میں منتقل کرنا چاہتا ہوں، اگرچہ میں سوچ کے نہیں آیا تھا وہ، لیکن اب بات آ گئی ہے تو عرض کر دوں کہ انسان جب کسی نتیجے تک پہنچنا چاہتا ہے، ہماری آپ کی زندگی میں سروکار کن چیزوں سے ہے؟ یا ہماری زندگی میں سروکار دوسرے انسانوں سے ہے، یا ہماری آپ کی زندگی میں سروکار ہم کوئی کام کرتے ہیں، یا کسی چیز سے ہمارا سابقہ پڑتا ہے؟ تو ہر چیز، ہر کام، ہر فیصلہ، ہر قدم، اس کا ایک اصلی نتیجہ ہوتا ہے، اصلی مقصد ہوتا ہے۔ اس اصلی مقصد کے علاوہ اس کے اور بھی اثرات اور نتائج ہوتے ہیں۔ مثال کے طور پر یہ لائٹ یہاں پہ لگی ہوئی ہے، ہمارے فانوس کہتے ہیں اس کو، انگلش میں کیا کہتے ہیں جناب؟ سینڈل ہے، ایئر لگا دیا اس میں، خیر چلیے، ہم تو ڈر گئے تھے، اس کی شکل بھی کچھ زنانی سی ہوتی ہے۔ یہ جو فانوس ہے اس میں روشنی لگی ہوئی ہے، یہاں کیوں لگایا گیا؟ اس کا اصلی مقصد لگانے کا کیا ہے؟ روشنی ہے، لیکن اس کے علاوہ یہ ڈیکوریشن اور خوبصورتی کے کام بھی آ رہا ہے۔ تو اور بھی سوچا جائے تو اس میں اور بھی ممکن ہے اور رخ نکل آئے، لیکن ہر چیز کا ایک اصلی مقصد ہوتا ہے۔ اور کامیاب انسان وہ ہوتا ہے، اگر یہاں مان لیجئے رنگائی ہونے لگے اور اس کے اوپر یہ جو لائٹ اور ٹیوب لگے ہیں، جو خوبصورتی بھی ہیں اور اس کے ساتھ ساتھ روشنی بھی ہے، تو اگر اس پہ پینٹ گر جائے تو اسے ہم صاف کریں گے کہ نہیں؟ اس لیے کہ جو اس کا اصلی کام ہے وہ رک رہا ہے۔ تو کامیاب وہ ہوتا ہے جو ہر چیز کے اصلی مقصد کو پہچانے، اس کو حاصل کرنے کی کوشش کرے، اور اس اصلی مقصد کے حاصل ہونے میں جو رکاوٹیں ہوں ان سے اپنے آپ کو بچانے کی کوشش کرے۔ میرے عزیزو، ایک فیصلہ ہم کو یہ کرنا چاہیے کہ اس مجلس عزا کا، اس محمد و آل محمد علیہ السلام کے تذکروں کا، قرآن مجید کی تلاوت کا، محفل کا، مجلس کا اصلی مقصد کیا ہے؟ تو قرآن اور اہل بیت پیغمبر کیا کہہ کے چھوڑ گئے تھے؟ انی تارکن فیکم الثقلین، کتاب اللہ و عطرتی اہل بیتی ما ان تمسکتم بہما لن تضلوا بعدی، تمہارے درمیان دو برابر کی قیمتی چیزیں چھوڑ کے جا رہا ہوں، ایک ہے قرآن اور ایک میری عطرت اور اہل بیت۔ جب تک تم ان دونوں سے اپنے کو وابستہ رکھو گے گمراہ نہیں ہوگے۔ اس کا مطلب کیا ہوا؟ قرآن کا اصلی مقصد ہے، اللہ کی بارگاہ سے آیا ہے ہدایت کے لیے، کہہ بھی رہا ھدی للناس۔ اور اہل بیت علیہ السلام اللہ کی بارگاہ سے کیوں بھیجے گئے؟ ہدایت کے لیے۔
اب اس کے بعد ان کے وجود کی ہزاروں برکتیں ہیں، ان کے تذکرے میں ثواب ملے گا، ان کی محبت سے جنت ملے گی، ان کی بارگاہ میں حاضری سے روزی میں مثلا وسعت ملے گی، دلی مرادیں پوری ہوں گی۔ لیکن جو اصلی اللہ نے انہیں بھیجا ہے، ان کے وجود مقدس کا اصل مقصد ہے ان سے ہدایت حاصل کرنا۔ جب تک کہ ہم اس پر نگاہ نہیں رکھیں گے، اس وقت تک ہم ان ضمنی فائدوں تک اپنے کو پہنچانے کی فکر میں لگے رہیں گے، اور نتیجہ یہ ہوگا کہ جس کے لیے انہوں نے بھیجا گیا تھا، جس کے لیے انہوں نے مشکلات برداشت کی تھی، وہاں تک ہم نہیں پہنچ سکیں گے۔ میرے عزیزوں، میں آپ سے کہنا یہ چاہتا ہوں، آپ دنیا کی زندگی اور آرام کو ضرور حاصل کریں، مگر یہ خیال رکھیں کہ آخرت کی زندگی اس سے بڑی زندگی ہے۔ اگر ہم نے آخرت کی زندگی کے لیے وقت نہیں نکالا تو دنیا کی کامیاب زندگی چاہے مل بھی جائے، جس کے ملنے کے امکانات بھی کچھ زیادہ نہیں ہوتے ہیں، مگر آخرت کی ہمیشہ والی زندگی کامیابی سے دوچار نہیں ہو سکتی ہے۔ لہذا خدا کے لیے نہ نکالیے اتنا وقت، یہاں کی کوششیں ناکام ہو جاتی ہیں، وہاں کی کوششیں ناکام نہیں ہوتی۔ یہاں کوشش کر کے 1 ملتا ہے، وہاں کم سے کم 10 ملتے ہیں۔ ٹھیک ہے، جتنا دنیا پہ وقت لگنا ہے اتنا آخرت پہ نہیں لگے گا، لیکن کچھ تو بیلنس برقرار رہے، کچھ تو رشتہ برقرار رہے۔ یہ خاص تاریخوں میں اپنے آپ کو سوچ کے محدود کر لینا کہ بس اس تاریخ میں ہمیں جانا ہے، اس کے بعد نہ فرش ازا سے رشتہ رہ جاتا ہے، نہ مصلی سے معاذ اللہ رشتہ رہ جائے، تو یہ کوئی اچھا طریقہ کار نہیں ہے۔ اس کی طرف معصومین نے نہ بلایا ہے، نہ اہل بیت علیہ السلام نے اس طرف دعوت کی ہے۔ میں آپ سے معذرت خواہ ہوں، میں نے تل کلامی کی، لیکن میں آپ سے کہنا چاہتا ہوں جو آج آئے ہیں اور پھر نہیں آئے، اب میں نے کہا، میں نہیں کہوں گا نہیں آئیں گے، کہنا چاہتا ہوں کہ بہت وقت آپ کو نہیں دینا ہے، لیکن اگر آپ جس چیز کے لیے قیمت پہچان لیں اس کا وقت آپ نکالتے ہیں نہیں نکالتے۔ گھر کے سامان کی خریداری کی ضرورت محسوس کرتے ہیں تو بازار جانے کا وقت نکالنا پڑتا ہے۔ بچے کے اسکول میں اس کے سلسلے میں اس کے ٹیچر سے بات کرنے کی ضرورت محسوس کرتے ہیں تو اس کے لیے وقت نکالنا پڑتا ہے۔ دوستوں کے رشتہ داروں سے تعلقات کو باقی رکھنے کی ضرورت محسوس کرتے ہیں تو اس کے لیے وقت نکالنا پڑتا ہے۔ تو جتنی اہمیت جس کام کی ہوگی آدمی اس کے لیے اتنا وقت نکالے گا۔ اب یہ خود فیصلہ کر لیجئے، کیا مجلس اعزا، کیا فرش اعزا پہ آنا، کیا مصلی پہ آنا، کیا مرکز میں آنا، دنیا کے جتنے ہمارے کام ہیں سب سے کم ضرورت کی چیز ہے کہ جب سب سے وقت بچے گا تو یہ کریں گے، اور اگر یہ کچھ بہت سے کاموں سے بہتر ہے تو پہلے اس کے لیے وقت نکلنا چاہیے، چاہے دوسری زندگی کی ضرورتوں کے لیے وقت کم کرنا پڑے، زحمت اٹھانا پڑے، مگر یہ پہلے نمبر پہ ہماری زندگی میں ہونا چاہیے۔ ایک صلوات بھیجے محمد و آل محمد علیہ السلام۔ میں نے تھوڑا گفتگو کو شروع سے تلخ کر دیا ہے، اس کے لیے معذرت خواہ ہوں، اور پھر اپنے موضوع پہ واپس آتا ہوں۔ ایمان سے اتباع تک آیے قرآنی کہہ رہی ہے، قل یا ایھا الناس، اے پیغمبر آپ کہیے ہے سارے انسانوں، تمہیں کیا کرنا ہے؟ انی رسول اللہ علیکم، میں تمہاری طرف اللہ کی طرف سے بھیجا گیا ہوں، تو آیا ہوں، خود سے نہیں آیا ہوں، اللہ کی طرف سے بھیجا گیا ہوں، سب کے لیے بھیجا گیا ہوں، کوئی ایسا نہیں اس کے لیے میں نہیں بھیجا گیا۔ میں کسی ایک فرقے کا، کسی ایک رنگ کا، کسی ایک نسل کا، کسی ایک علاقے کے لیے رسول نہیں ہوں۔ میں پیغمبر کی رسالت عالمی رسالت ہے۔ 2 طرح کی محدودیتیں ہوتی ہیں، ایک محدودیت جگہ کی ہوتی ہے اور ایک محدودیت جو لمٹس آدمی کی بنتی ہے، یا ٹائم سے یا اسپیس سے۔ 2 چیزیں محدود کرتی ہیں۔ ہم جس علاقے میں ہیں اسی میں محدود۔ اس وقت ہم مرکز میں بیٹھے ہیں تو گھر پہ نہیں ہیں، گھر پہ ہوتے تو مرکز میں نہ ہوتے۔ مرکز میں جو آدمی ممبر کے نزدیک بیٹھا ہے وہ جو ممبر کے پیچھے ہے وہاں نہیں، جو پیچھے بیٹھا ہے وہ یہاں نہیں۔ تو آدمی کے وجود کو یا اسپیس محدود کرتا ہے، جگہ محدود کرتی ہے، مکان محدود کرتا ہے۔ عربی میں مکان گھر کو نہیں کہتے ہیں، عربی میں مکان اسپیس کو کہتے ہیں، گھر کو بیت کہتے ہیں۔ یہ یاد رکھیے گا، میں روز جہاں ایسے کوئی لفظ آ جاتے ہیں آپ کی خدمت میں عرض کر دیتا ہوں کہ عربی کے الفاظ اردو میں آ کے اپنا چولا بہت بدلتے ہیں۔ ابھی ہماری بدنیتی ہوگی کہ اسپیس کو مکان کہتے ہیں اور یہ اپنے گھر کو مکان کہنے لگا، یعنی اس کی نیت یہ ہے کہ پوری کائنات پہ میں قبضہ کروں گا، تبھی تو مکان کہنے لگے۔
اور بیت اس لیے عربی میں کہتے ہیں کہ رات میں جہاں آدمی راحت کی جگہ اپنے لیے بناتا، رات میں رہنے کی جگہ، اس لیے اسے بیت کہتے ہیں۔ خیر، تو پیغمبر کی، سرور کائنات کی رسالت، اس سے پہلے جتنے نبی اور رسول گزرے ہیں، دو محدودیتیں، دو حدیں لے کے آئے تھے، ایک زمانے کے لیے، ایک خاص زمین کے حصے کے لیے۔ اس سے آگے جتنے نبی اور رسول گزرے ہیں، لیکن آخری پیغمبر کی جب رسالت کا اعلان ہوا ہے تو یہ دونوں حدیں نہیں ہیں، نہ زمانے کی حد ہے ان کے ہاں اور نہ جگہ کی حد ہے۔ دونوں جگہ اللہ کہتا وما ارسلناک الا رحمتا للعالمین، کسی خاص علاقے کے نہیں، بنی اسرائیل، بنی اسماعیل، عرب، عجم، کہیں ایک خاص جگہ کے نہیں، جہاں جہاں تک ربوبیت ہے، الحمدللہ، جہاں جہاں تک اللہ رب ہے، اور جہاں جہاں ہے وہاں اللہ ہی رب ہے۔ تو اس کی حدیں کچھ نہیں، جہاں کچھ ہے وہاں اللہ رب ہے، تو وہاں پیغمبر کی رسالت ہے، وہ بھی رحمت کی شکل میں ہے۔ ادھر بھی حدیں نہیں، اور دوسری طرف جگہ کی حدیں نہیں، اور دوسری طرف زمانے کی حدیں بھی نہیں۔ سورہ جمعہ آپ پڑھتے ہیں، اس میں تلاوت ہوتی ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم، هو الذی بعث فی الامین رسولا منہم یتلو علیہم آیاتہ ویزکیہم ویعلمہم الکتاب والحکمہ وان کانوا من قبل لفی ضلال مبین وآخرین منہم لما یلحقوا بہم۔ اللہ نے بے پڑھے لکھے عربوں کے درمیان انہی میں سے، باہر سے نہیں، انہی میں سے جس نے کسی کے آگے زانو ادب طے نہیں کیا، اللہ کی بارگاہ سے پڑھ کے آیا تھا۔ جب کوئی انسان کسی انسان کے سامنے بیٹھ کر پڑھے گا تو وہ شاگرد ہوگا، یہ کسی کا شاگرد نہیں ہے، یہ اللہ کی بارگاہ سے پڑھ کے آیا۔ پیغمبر کو بھیجا اللہ نے، ذمہ داریاں بتا دیں، تو کس کے درمیان آیا؟ امیون کے درمیان، مکے والوں کے درمیان، لیکن صرف ان کے لیے نہیں آیا، کھلی گمراہی میں تھے۔ اس کے بعد اگلا جملہ کیا ہے؟ وَإِن كَانُوا مِن قَبْلُ لَفِي ضَلَالٍ مُبِينٍ وَآخَرِينَ مِنْهُمْ، خالی ان لوگوں کے لیے جو اس کے زمانے میں ان کے لیے نہیں آیا ہے، وَآخَرِينَ مِنْهُمْ لَمَّا يَلْحَقُوا بِهِمْ، ان سب کے لیے یہ پیغام خدا، تعلیم، تربیت اور تلاوت کی ذمہ داریاں لے کے آیا ہے، جو ابھی آئے نہیں ہیں، آئیں گے، ان سے ملے نہیں، ابھی پیدا نہیں ہوئے، ان کے لیے بھی آیا ہے۔ تو نہ نسلوں کی قید ہے، نہ جگہ کی قید ہے، نہ زمانے کی قید ہے، کوئی کسی طرح کی حد رسالت کی سلسلے میں نہیں ہے۔ اس رسالت کے لامحدود جو رسالت ہے، اس کے سلسلے میں اللہ دو ذمہ داریاں دیتا، آمنو باللہ ورسولہ، اس پر ایمان لاؤ، واتبعوہ، اور اس کا اتباع کرو۔ ایمان لانا ایک منزل ہے اور اتباع کرنا دوسری منزل ہے۔ عزیزان محترم، میں نے کل گفتگو شروع کی تھی، ایک ذرا سے وضاحت کی تھی کہ ایمان اور سے لے کے اتباع تک کی منزل کیا ہے۔ درمیان میں محبت، معرفت، ذکر، خوشی میں خوشی، غم میں غم، اطاعت، یہ ساری منزلیں آتی ہیں۔ اور میں نے دو جملوں میں اس وقت دہرا دوں کہ میں نے عرض کیا تھا کہ ایمان دل کے اندر سے شروع ہوتا ہے، اطاعت پھر عام ظاہر میں وجود میں آ جاتی ہے، جب ہاتھ پیروں سے جو دل کہہ رہا ہے، جو دل مان رہا ہے، اس کے مطابق ہاتھ چلے، اس کے مطابق زبان کام کرے، اس کے مطابق آنکھیں کام کرے۔ مگر اطاعت اور اتباع میں فرق یہ ہے کہ اطاعت میں انتظار ہوتا ہے کہ جو کہا جائے وہ کریں، اتباع میں بھی انتظار نہیں ہوتا کہ جب کہا جائے تو ہم کریں، نگاہیں لگی رہتی ہیں، جو کرتے جائیں وہ ہم کرتے جائیں۔ اطاعت و اتباع میں فرق ہے، اس منزل تک ہمیں لانا چاہتے ہیں۔ آج چونکہ ہمارے دوسرے امام حضرت حسن مجتبیٰ علیہ السلام کی شہادت کی تاریخ کی مناسبت سے تابوت بھی اٹھے گا۔ کل میں نے پیغمبر گرامی کی رحلت کا تذکرہ کیا تھا اور ان کی ذات گرامی سے متعلق تذکرے کیے تھے۔ آج گفتگو کو جتنا وقت بچ گیا ہے میرے پاس، اس کو اپنے اس ہادی اور اس راہبر کی ذات سے مخصوص کرنا چاہتا ہوں کہ جس نے ہدایت کی ذمہ داریاں ادا کرنے میں تمام ائمہ کے درمیان ان مخصوص ترین حالات کا سامنا کیا ہے کہ جس میں سارے ائمہ کی نگاہ ڈالیں، کسی امام پر بظاہر یہ کہیں دیکھے نہیں ملتا کہ چاہنے والوں کی طرف سے انہیں اذیت پہنچی ہو، ماننے والوں کی طرف سے اذیت پہنچی ہو،
مولا علی کو بھی جو اذیت پہنچ رہی ہے وہ ان کو امام ماننے والوں سے نہیں پہنچی ہے. کوفے میں جو ان کی حکم عدولی کر رہے ہیں، مولا ممبر پہ بیٹھ کے فریاد کرتے تھے کہ جب تم سے کہتا ہوں چلو دشمن کا مقابلہ کرنے کے لیے تو سردی کا بہانہ کر دیتے ہو کہ ابھی سردی بہت ہے، پھر جب گرمی آتی ہے تو گرمی کا بہت بہانہ کر دیتے ہو. لیکن یہ کس کی فریاد مولا علی کر رہے تھے؟ یہ فریاد مولا ان کی کر رہے تھے جو علی کو اپنا امام نہیں مانتے تھے، حاکم مانتے تھے، اور امام کی بات حاکم اپنے بات نہیں سن رہے تھے. اپنے چاہنے والوں اور اپنے آپ سے محبت کرنے والوں کو علی ممبر سے یاد کر رہے تھے. سید سجاد کو جو تکلیفیں پہنچی ہیں وہ دشمنوں کے ہاتھوں سے پہنچی ہیں. باقی ائمہ کو جو تکلیفیں پہنچی ہیں وہ بھی دشمنوں کے ہاتھوں سے پہنچی ہیں. لیکن اس امامت کی تاریخ میں دوسرے امام کی وہ مظلوم شخصیت ہے کہ جنہیں تکلیف صرف دشمن سے نہیں پہنچی. دشمن تو تکلیف پہنچانے کے در پہ تھا ہی. ممبروں سے ان کے بابا کو سب شتم کیا جا رہا ہے، برا بھلا کہا جاتا ہے، گالیاں دی جاتی ہیں، چاہنے والوں کو مارا جا رہا ہے، ہر طرح سے ستایا جا رہا ہے. وہ تو ہے ہی، لیکن صورتحال یہاں تک پہنچی ہے کہ ان کے چاہنے والے، ان کے ماننے والے، آپ تاریخی روایات کو اٹھا کے دیکھیے، جو مخلص ان کے صحابی ہیں، حجر ابن عدی ابن حاتم اور اس طرح کے متعدد افراد، ان کے جملے تاریخ میں نقل ہوئے ہیں. سوچئے کن حالات میں دین کی حفاظت کے لیے جو فیصلے امام حسن کو لینا پڑے. امیر شام معاویہ سے سلو کرنے کا فیصلہ، اس سلو کے فیصلے کے بعد دشمن تو ستا ہی رہا تھا، دوستوں نے بھی تانازنی کی ہے. آپ سوچئے جو امام وقت ہو، اس سے کوئی چاہنے والا اگر آ کے معاذ اللہ کہے السلام علیک یا مذل المومنین، معاذ اللہ مومنین کو ذلیل کرنے والے، یہ کہہ کے سلام کرے اگر کرنے والے، تو کتنی زیادہ تکلیف دہ صورتحال ہے. اس تکلیف دہ صورتحال سے امام دو چار ہوئے ہیں، مگر ان کی سیرت اور ان کی زندگی کا پیغام ہمیں کیا دے رہا ہے؟ یہ تکلیف دہ صورتحال جو کل تھی، آج بھی کبھی کبھی ہمارے درمیان پیدا ہو جاتی، آج بھی ذہنوں میں الجھن یا خود پیدا ہو جاتی ہے، یا باہر سے جیسے اس وقت امیر شام کی طرف سے سازشیں تھیں ویسی سازشیں رچی جاتی ہیں اور سوالات اٹھنے لگتے ہیں. اور کبھی کبھی کوئی پوچھ بیٹھتا ہے یا کم سے کم سوچتا ہے کہ آخر امام حسن نے ایسے ظالم سے سلو کیوں کر لی. اور اس سوال کو اس انداز میں مسلسل پیش کیا جاتا ہے. میں اپنے نوجوانوں کے لیے اسے دہرانا چاہتا ہوں. آج نیٹ کی دنیا ہے، یہ سوال مسلسل پیش کیا جاتا ہے کہ حسن نے سلو کی تھی، حسین جنگ کے لیے اٹھ کھڑے ہوئے. پیغمبر خدا نے تو فرمایا تھا کہ یہ دونوں کے دونوں امام ہیں، تو پھر جب دونوں امام ہیں تو ان کے عمل میں اختلاف کیوں ہے کہ ایک سلو کرتا ہے اور ایک جنگ کرتا ہے؟ ایک سوال ہمیشہ کیا گیا ہے اور ہر سوال کا ہمارے بزرگوں اور علماء نے ہمیشہ جواب دیا ہے. کبھی کبھی ہمارے نوجوان جب پہلی بار ان کے سامنے سوال آتا ہے تو تھوڑا گھبرا کے آتے ہیں. میں ان سے صرف یہی کہوں گا کہ ڈھونڈنے کی تھوڑی سی ضرورت ہے. کوئی دہائی ایسی نہیں گزری بلکہ کوئی سال ایسا نہیں گزرا ہے جب ان اٹھنے والے اعتراضات کے جوابات ہماری طرف سے ہمیشہ تحریری شکل میں، کتابوں کی شکل میں نہ دیے گئے ہوں. لاکھوں جلدیں ہیں کتابوں کی جو ایسے سوالات کے جوابات میں صدیوں میں ہمارے علماء نے لکھی. ان میں سے ایک سوال یہ ہے کہ امام حسن نے سلو کیوں کی اور امام حسین نے جنگ کیوں کی جب دونوں امام تھے. ان کے درمیان کلنا محمد کہتے ہو تم سب محمد ہیں، تو ان کے عمل میں تضاد اور ٹکراؤ اور اختلاف کیوں دکھائی دے رہا، کنٹراڈکشن کیوں دکھائی دے رہا ہے؟ ایک سلو کر رہا ہے، اس کے ساتھ بڑا لشکر ہے، اور ایک جنگ کر رہا ہے جس کے پاس لشکر نہیں ہے، چھوٹا سے قافلہ ہے. تو جب اس چھوٹے سے قافلے کے ساتھ حسین لڑ سکتے ہیں تو اس کے مقابلے میں امام حسن کے پاس تو بہرحال لشکر ہے، چاہے جیسا ہو، جتنا ہو، جیسا ہو. تو امام نے جنگ، حسین نے جنگ کیوں کر لی اور امام حسن نے سلو کیوں کر لی؟ میں اپنے نوجوانوں کے لیے عرض کر رہا ہوں، بزرگوں کے لیے اس میں کوئی نئی بات نہیں ہے، لیکن یہ سوالات اٹھتے رہتے ہیں، اس لیے میں واجب سمجھتا ہوں کہ جب اس شخصیت کا تذکرہ آیا ہے تو یہ بات آپ کے سامنے رکھ دوں. میرے عزیزوں، آپ کے ذہن کے بھی یہاں سے توجہ دیں. میں نے تھوڑا ابتدا میں ایسی گفتگو کی ہے کہ آپ کے ذہنوں پہ تکان آئی ہے اور چہروں سے تکان ظاہر ہو رہی ہے، اور مانوی اور روحانی تکان دور کرنے کا نسخہ آپ کو معلوم ہے.
ہماری پریشانی یہ ہے کہ جب دونوں امام ہیں، دونوں اپنے وقت کے محمد ہیں، تو ایک نے سلو کیوں کی، ایک نے جنگ کیوں کی؟ میں آپ کی پریشانی تھوڑی دیر کے لیے بڑھانا چاہتا ہوں، مٹانے کے لیے، پریشانی مٹانے کے لیے تھوڑی دیر پریشانی بڑھانا چاہتا ہوں۔ یہاں ہمیں یہ لگ رہا ہے کہ ایک امام کا فیصلہ ہے سلو اور ایک امام کا فیصلہ ہے جنگ، بالکل اپوزٹ سائڈ میں دونوں کھڑے ہیں، ایک جنگ کی طرف کھڑا ہے اور ایک سلو کی طرف کھڑا ہے۔ میں دو نمونے آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں، تاریخ اور تفسیر اور روایات کے سہارے، کہ جس میں ایک نمونہ اس کا کہ یہاں تو ایک امام کا فیصلہ دوسرے امام کے خلاف نظر آ رہا ہے، لیکن ایک نمونہ اس کا کہ اللہ کا فیصلہ کچھ اور رسول اللہ کا فیصلہ کچھ اور۔ قرآن مجید میں اللہ نے وعدہ لیا ہے، سوچنا تو دور کی بات، عمل کرنا تو دور کی بات، زبان سے گفتگو تک کے لیے اللہ نے کہا ہے کہ پیغمبر کچھ اپنی طرف سے کہتے ہی نہیں ہیں، جو بھی کہتے ہیں اللہ وحی یوحا، عمل کا بھی گارنٹی لی ہے، وما رمیتا اذ رمیتا ولکن اللہ، یہ جو آپ نے کنکریاں ماری ہیں دشمنوں پر پھینکی ہے، یہ آپ نہیں، اللہ نے کیا ہے کام۔ تو پھر اللہ اور رسول کے فیصلوں میں کوئی اختلاف ہو سکتا ہے؟ نہیں ہو سکتا۔ ابھی نمونہ آپ کی خدمت پیش کرتا ہوں ایسا تاریخ سے جس تاریخ سے ہم آپ سب واقف ہیں، اور آپ ابھی پریشان ہیں کہ اللہ اور رسول کے فیصلوں میں اختلاف، اور آگے بڑھیے تو خود ظاہری نگاہوں سے دیکھا جائے تو اللہ کے دو فیصلوں میں ٹکراؤ دکھائی دے گا۔ میں اب نمونے پہلے پیش کروں، تھوڑی دیر آپ کی الجھن برقرار رہے گی۔ آپ سے سوال کرنا چاہتا ہوں کہ سورہ توبہ، سورہ برات کی جو شروع کی آیتیں ہیں، جب وہ نازل ہوئی ہیں تو اس وقت کیا ہوا تھا؟ سورہ توبہ کی جب آیتیں نازل ہوئی اس میں اعلان کیا گیا تھا کہ انہوں نے مسلسل معاہدے توڑے ہیں، کفار نے، ان سے ہم نے مسلسل سلو کی اور انہوں نے مسلسل معاہدے توڑے، اگریمنٹس توڑے ہیں، اب ان سے کوئی معاہدہ نہیں کیا جائے گا، اب ان سے کھل کے جنگ کی جائے گی۔ وہ قیامت تک کا اعلان نہیں ہے، وہ اس وقت کے وہ کفار جو مسلسل معاہدہ شکنی کر رہے تھے۔ دشمنان اسلام ان آیات کو پیش کرتے ہیں کہ یہ جو جنگجو قوم ہے، وہ اس وقت کا حکم ہے صرف کہ مکے اور اس کو قرب جوار کے کفار سے جو پیغمبر اسلام معاہدے کر رہے تھے سلو کو، اس کو وہ مسلسل اس کو توڑ رہے تھے، تو آخر ہوا کہ اب بہت ہم برداشت کر چکے، اب ان سے کھل کے جنگ ہوگی۔ اور اسی میں فیصلہ بھی تھا کہ اب آئندہ اس کے بعد یہ آخری حج ہے جس میں سب شامل ہیں، اس کے بعد مسجد الحرام میں کوئی کافر داخل نہیں ہوگا۔ جب یہ آیتیں آئیں، حج کا موقع ہے، اسے حج اکبر کہا جاتا ہے۔ وہ حج اکبر اس لیے کہلاتا تھا کہ اس وقت کافر اور مسلمان سب اس حج میں شامل تھے، اس کا جمعے کے دن سے کوئی تعلق نہیں ہے، اور وہ ایک ہی حج اکبر تھا، یوم الحج الاکبر ہے اس میں قرآن مجید میں، اس لیے کہ اس میں سب شامل تھے۔ آیتیں آئیں، پیغمبر کو کسی کو بھیجنا ہے، ایک بزرگ نے اپنے آپ کو پیش کر دیا کہ یہ آیتیں میں لے کے جاؤں گا، پیغمبر نے ان کے حوالے کر دی۔ ادھر وہ بزرگ لے کے چلے، ابھی مدینے سے باہر بھی نہیں گئے، وہ مسجد شجرہ جو کہلاتی ہے وہاں تک پہنچے ہیں کہ ایک مرتبہ ادھر اللہ کی طرف سے وحی آئی کہ ان آیتوں کو جو سورہ برات کی شروع کی آیتیں ہیں، اللہ بری اس کا رسول بلی، مشرکین سے اور کوئی عہد باقی نہیں، اور یہ مسجد الحرام میں اب داخل نہیں ہوں گے، آئندہ ان کو داخلے کی اجازت نہیں دی جائے گی، وغیرہ وغیرہ، سخت ترین اعلان ہے۔ پیغمبر پر جبریل آئے کہ اللہ کہہ رہا ہے یا تم جاؤ اور رجل من کا واقعہ آپ کو پورا یاد ہے ازبر، یا آپ جائیے یا ایسا جائے جو آپ سے ہو، جو گیا ہے اس کے جانے کے بعد بھی کہا جا رہا ہے ایسا جائے جو آپ سے ہو، اس کا مطلب جو گیا ہے وہ اس مرتبے پہ نہیں پہنچا ہے۔ میں نے آپ کی خدمت میں ضمنی مجالس میں گھروں کی عرض کیا تھا کہ دو مرتبے ہوتے ہیں، ایک ادھر سے آواز آتی منا اور ایک آواز آتی لیسا منا، ہم سے نہیں، ہم سے ہے ہم سے نہیں۔ تو یہاں کہا جا رہا وہ جائے جو آپ سے ہو، اور ہو بھی کون؟ رجل، مرد ہو، مرد ہو، آپ سے ہو۔ اب دو شرطیں لگائی ہیں، کوئی تو پوری نہیں ہوگی،
तभी तो वापस बुलाना पड़ रहा। खैर, पैगंबर ने मौला अली को हुक्म दिया, जाओ लेके आओ, जाओ तुम आयतें पहुंचाओ। वो गए उधर। वो तफसीलात मुझे आपकी खिदमत में पेश करने की जरूरत नहीं है। गुफ्तगू की, क्या हुआ है। मौला अली ने कहा पैगंबर ने हुक्म दिया है, कुछ क्या गुजर गई। वापस आए बुजुर्ग, पैगंबर से आके पूछा कि क्या हुआ, तो उधर पैगंबर ने बताया कि ऐसा ऐसा हुक्म आया है। अब एक जुमला फिर कहने का जी चाहता है। मेरे अजीजों, मौला अली जब इन आयतों को लेके गए और हज अकबर के दिन सबसे बड़े मजमे में आयतें उस भरे मजमे में सुनाई, तो क्या ऐलान किया उसमें? क्या काफिर मस्जिद में नहीं आएगा, अल्लाह काफिर से बरी है, रसूल काफिर से बरी है। कोई एक तो उठता उस बड़े मजमे से कि क्या कहने आए हो, जरा अपने बाप का तो ख्याल करो। ये पूरे मजमे का सुकूत किस चीज की गवाही दे रहा है? मौला को हुक्म हुआ जाओ, पैगंबर का जरिए, पैगंबर को हुआ अल्लाह के जरिए भेजो, रजुलुम मिनका, अपने में से किसी को भेजो। वापस बुलाया गया। अब बताइए यहां इख्तिलाफ है कि नहीं? पैगंबर किसी को भेज रहे हैं और अल्लाह किसी को, उनको बुला रहा है। अगर बुलाया ही जाना था अल्लाह को तो पैगंबर ने भेजा क्यों? अगर क्या पैगंबर को मालूम नहीं है भेजा क्यों? और अगर पैगंबर ने भेज दिया था तो अल्लाह ने वापस बुलाया क्यों? अजीजों सुनिए, एक चीज होती है मकसद। जो अभी मैं गुफ्तगू कर रहा था कि मकसद क्या है, इस मजलिस में आने का मकसद अगर सवाब है, इस मजलिस में आने का मकसद अगर अपनी जिंदगी में बरकत है, इस मजलिस में आने का मकसद अगर सोशल गैदरिंग है, इस मजलिस में आने का मकसद अगर जिन बानिया मजलिस से अपने ताल्लुकात हैं, तो हम वही पाएंगे। लेकिन मोहम्मद और आले मोहम्मद के वजूद का असली मकसद है हिदायत। लिहाजा उनसे वाबस्ता हर काम के अंजाम देने में पहली नियत होना चाहिए कि बराए हिदायत ये काम कर रहे हैं। हम ये मजलिस हिदायत हासिल करने के लिए कर रहे हैं, ये नजर हिदायत हासिल करने के लिए कर रहे हैं, ये जियारत हिदायत हासिल करने के लिए पढ़ रहे हैं, ये बोसा हिदायत हासिल करने के लिए, ये अलम को चूम रहे हैं ताकि उनसे हिदायत मिले। जब इस असली मकसद को पाने के लिए चलेंगे तो पीछे पीछे बरकत भी आएगी, पीछे पीछे रहमत भी आएगी, पीछे पीछे सवाब भी आएगा। तो बड़े फायदे से अपने को महरूम करें तो एक होता है मकसद। मकसद आदमी का एक होता है, उस मकसद के हासिल करने के जरिए मुताद्दिद हो सकते हैं। आपका मकसद है मजलिस में आना, अब उसका जरिया क्या हो सकता है? आप अपनी गाड़ी से आए, एक जरिया, खुद ड्राइविंग करके आए, एक जरिया, आप न चलाएं, आपके घर का कोई फर्द, कोई दोस्त आपकी गाड़ी चलाए, दूसरा जरिया, आप अपनी गाड़ी से ना आए, किसी और से कहें वो आपको लेके आ जाए, तीसरा जरिया। तो जरिए तो बहुत से हैं ना, काम एक होना है, मजलिस में पहुंचना है। खुद गाड़ी चलाएं, अपनी गाड़ी से आए, दूसरे की गाड़ी से आए, अपनी बीवी से गाड़ी चलवा के लाएं, अपने बेटे से गाड़ी चलवा के लाएं, बेटी से चलवा के लाएं। जरिए अलग अलग हैं, लेकिन सबका नतीजा क्या निकलेगा? मजलिस में आएंगे। तो मकसद एक होता है और जरिए कभी अलग अलग होते हैं। एक ही काम को मुख्तलिफ जरियों से किया जा सकता है, यह बात अपने दिमाग में रख लीजिए। अल्लाह ने, पैगंबर ने भेजा, अल्लाह ने बुलाया, अमल में तजाद है, कंट्राडिक्शन है कि नहीं? होना नहीं चाहिए। यह क्या वाकईन इख्तिलाफ है? आइए जरा देखें पैगंबर की जिम्मेदारी क्या है। अभी मैंने आयत पढ़ी सूरह जुमा की, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम, हुवल्लज़ी बअस फिल उम्मीयीना रसूलन मिनहुम यतलू अलैहिम आयातिही व युज़क्कीहिम व युअल्लिमुहुमुल किताब वल हिकमा। अल्लाह ने अपने नबी को नबी पैगंबर बना के भेजा, उम्मीन पढ़े लिखे अरबों के दरमियान। कितनी जिम्मेदारियां दे के भेजा? 3। क्या क्या है? यतलू अलैहिम आयाते, तिलावत आयात 1, व युज़क्कीहिम, तज़किया, तहारत नफ्स, तरबियत 2, व युअल्लिमुहुमुल किताब वल हिकमा, तालीम 3,
बेसत पैगंबर के जो मुख्तलिफ मकासिद कुरान मजीद में अलग अलग जगहों पे बयान हुए हैं, अदालत का क़याम भी है, अल्लाह की बंदगी की राह दिखाना भी है, सब समेट के हिदायत है एक लफ्ज में। लेकिन जब वो हिदायत फैलती है तो मुख्तलिफ उसके मंजर सामने आते हैं। तो इस आय करीमा में बेसत पैगंबर के, तवज्जो दीजिएगा थोड़ी देर, तीन मकसद बताए गए हैं, पैगंबर की तीन जिम्मेदारियां। तिलावत एक, तरबियत दो, तालीम तीन। तिलावत का मतलब क्या होता है? तिलावत कहते हैं किसी मुकद्दस इबारत को पढ़ना। अरबी में दो लफ्ज, एक है क़िराअत और एक है तिलावत। क़िराअत किसी भी चीज के पढ़ने को क़िराअत कहते हैं, लेकिन जब कोई मुकद्दस चीज पढ़ी जाए, आयत, वही, दुआ, तो उसको पढ़ना तिलावत कहते हैं। लेकिन तिलावत में सिर्फ जबान से पढ़ना काफी होता है। आप हम सब कहते हैं तिलावत कुरान कर रहे हैं, तो क्या समझते हैं? बगैर समझे पढ़ना तिलावत कहलाता है कि नहीं? अच्छा, जब आप खुद ही नहीं समझते हैं तो आप किसी और को समझाएंगे? तो तिलावत का मतलब होता है खाली जबान से अल्फाज को दोहराना। ना समझना जरूरी है तिलावत में, ना समझाना जरूरी है। लेकिन तालीम में क्या होता है? तालीम की मंजिल है समझाना। तरबियत में क्या होता है? तालीम हम आप कहते हैं पढ़ाना, समझाना, लेकिन तरबियत क्या होती है? सिखाना। तालीम है पढ़ाना, जो है ये हमने उसको दिमाग में इसका मफहूम, इसका मतलब डाल दिया, यह है तालीम, पढ़ाना। लेकिन क्या तरबियत भी यही है? तरबियत का इंग्लिश में ट्रांसलेशन है ट्रेनिंग। ड्राइविंग में क्या होता है? पहले आप कानून पढ़ते हैं और आपको गाड़ी के बारे में, ये स्टीयरिंग है, इसको घुमाने से पहिया, अब बताने की जरूरत नहीं, लेकिन बहरहाल इतना आदमी सीखता ही है, बचपन में सही सीखता है। ये ब्रेक है और ये, अब तो खैर गियर की गाड़ी रही नहीं गई, हमारे यहां भी गियर वाली होती है, इसलिए हमारे यहां सबसे अहम मसला वही होता है कि एक्सीलेटर की जगह क्लच दब गया और क्लच की जगह एक्सीलेटर और ब्रेक दब गए, सब हुआ करता है। तो तीन चीजें होती हैं, एक होता है पढ़ना, एक होता है पढ़ाना और एक होता है सिखाना। पढ़ने में खाली बस जबान से अल्फाज को दोहरा देना, कोई समझे चाहे ना समझे। पढ़ाने में समझाना पड़ेगा, पढ़ाने का मतलब आपने समझा दिया, और सिखाने का मतलब उसको इतनी मर्तबा उसे करवाया वो काम कि वो भी करने लगा। तो पैगंबर की है तीन जिम्मेदारियां, तिलावत पढ़ना, तालीम पढ़ाना, तरबियत सिखाना। अब एक सवाल मेरा आपसे और है, इन तीनों जिम्मेदारियों और कामों में सबसे आसान क्या है? पढ़ना सबसे आसान है, पढ़ाना उससे मुश्किल, और सिखाना यानी सबसे आसान तिलावत, उसके बाद उससे मुश्किल तालीम, उससे मुश्किल तरबियत और तज़किया। शायद आपको थका दिया मैंने बहुत, वरना आप पहुंच गए होते। रिसालत की तीन जिम्मेदारियां, चलिए सलावत भेज लीजिए। रिसालत की तीन जिम्मेदारियां, सबसे आसान कौन सी? मैं आगे नहीं बढ़ूंगा। तिलावत, बरात की आयतें लेके जो भी जाए उसे वहां क्या करना था? तालीम का काम नहीं था, तज़किया और तरबियत की जिम्मेदारी नहीं थी, सिर्फ सुनाना था, बस पढ़ के सुनाना था। तो जो रिसालत की सबसे हल्की जिम्मेदारी थी वो हवाले की गई। अगर शुरू ही से अली को भेज देता, चले मालिक अली इस काम के लायक हैं, उन्हीं को शुरू से भेज दे, तो क्या अली के कमाल का पता चलता? लेकिन यह ना पता चलता कि दूसरा इस जिम्मेदारी के लायक नहीं है। अल्लाह बताना यह चाहता था कि जब हयात पैगंबर में रिसालत की सबसे हल्की जिम्मेदारी, तिलावत की जिम्मेदारी अली के अलावा कोई और अंजाम नहीं दे सकता, तो बाद वफात पैगंबर इन जिम्मेदारियों को अली के अलावा कौन अंजाम दे सकेगा? अगर शुरू से सिर्फ मौला भेज दिए जाते, न कोई जाता न कोई वापस आता,
تو اہلیت تو معلوم ہو جاتی، لیکن مستقبل میں جو دعویداریاں ہونی تھیں وہ اس ذمہ داری کو ادا کرنے کے لائق نہیں ہے. یہ بات، یہ پیغام اللہ کی طرف سے نہ پہنچ پاتا، اس کو کلیئر کرنا تھا. لہذا لگتا یہ ہے کہ اللہ کچھ کر رہا ہے اور نبی کچھ کر رہے ہیں. مقصد ایک تھا، ذریعہ الگ الگ تھا. مقصد دونوں کا تھا، یہ اہل ہے اور یہ اہل نہیں ہے. ذریعہ الگ الگ بنایا گیا، ایک نے بھیجا ایک نے بلایا. ذریعے الگ الگ رہے، مقصد ایک رہا. تو پتہ یہ چلا کہ جب مقصد ایک ہو اور ذریعہ الگ الگ ہو تو یہ ٹکراؤ نہیں ہوتا. مقصد تھا اہلیت اور نااہلیت کا بتانا، اللہ نے واپس بلا کے بتایا، پیغمبر نے بھیج کے بتایا. میرے عزیزو، ائمہ طاہرین کا مقصد کیا ہے؟ دین کو بچانا، دین کی حفاظت کرنا. اب یہ ہے مقصد. اس کے لیے ذریعے الگ الگ ہوں گے. جب تلوار کھینچ کے دین کی حفاظت ہوگی تو تلوار کھینچی جائے گی، اور جب قلم سے سلو کر کے دین کی حفاظت ہوگی تو سلو کر کے یہ کام انجام دیا جائے گا. مقصد ایک ہے، ذریعہ الگ الگ ہے. میرا مقصد ہرگز کسی کے دل کے دکھانے کے لیے تذکرے نہیں کرنا ہے. میرا مقصد صرف اپنے جوانوں کی ذہنی الجھن کو جو یک طرفہ باتیں پیش کرنے کے نتیجے میں سامنے آتی ہیں ان کا علاج کرنا ہے. جو سچ جس چیز کو سمجھے وہ اس کو مانے. میں ایک گفتگو کر رہا ہوں عقلی بنیادوں پر، علمی بنیادوں پر، اور اس میں قرآن مجید کی آیات اور ان واقعات کا سہارا لے رہا ہوں جس سے پورے عالم اسلام میں کوئی انکار نہیں کر سکا. اس واقعے سے سورہ بات کے نزول میں جہاں جی چاہے گا جا کے پڑھ لیجئے، یہ تفصیل آپ کو پڑھنے کو ملے گی. تو مگر میں نے کہا تھا کہ ایک آپ کی پریشانی ہے کہ امام اور امام کے فیصلوں میں اختلاف ہے. یہاں اللہ اور رسول کے معاملات الگ الگ ہیں، لیکن میں نے عرض کیا تھا میں الجھن تھوڑی بڑھا کے رکھوں گا. اب ایک نمونہ اور باقی رہ گیا اور اس سے زیادہ وقت بھی باقی نہیں رہ گیا. اللہ کا فیصلہ ایک جگہ کچھ دکھائی دیتا ہے، ایک جگہ کچھ. بات تو ہو گئی ہے، مکمل ہو گئی، لیکن نمونے دماغ میں پڑے رہے تو حرج کیا ہے. دو بڑے پیغمبر گزرے ہیں، اولو العزم، جن کا سابقہ دشمنوں کے ذریعے آگ سے ہوا ہے. کون کون ہے بتائیے؟ جناب ابراہیم تو سبھی بتا دیں گے، دوسرا نام بتائیے. ہاں، جناب موسیٰ علیہ السلام. نوجوان شاید متوجہ نہیں ہے، یا ممکن ہے کہ یہ جناب موسیٰ کی زندگی کا حصہ کم ان کے سامنے آیا ہو. جناب ابراہیم کا واقعہ تو ہم سب کو، آپ کو معلوم ہے. کتنی بڑی آگ جلائی تھی نمرود نے؟ اتنی بڑی کہ پرندے جس اونچائی پہ بھی اڑتے ہیں، اب تو ہوائی جہاز جو اڑتا ہے اس کی اونچائی معلوم ہے، تو پرندوں کی کس اونچائی پہ اڑتے ہیں بتائی ہے ہم آپ کو. جن اونچائیوں پر پرندے آسمانوں میں اڑتے ہیں وہ آگ اتنی بھیانک تھی کہ اگر وہاں اس حصے پہ اوپر آسمان میں جہاں سے جو پرندہ اونچائی پہ اڑ رہا ہو وہ اڑ جائے تو جل کے گر جاتا تھا. مجھے نہیں پتا کتنے 100 میٹر یا اس سے اوپر، مجھے نہیں پتا. میں نے کبھی اب کوشش کروں گا کہ یہ بھی دیکھ لوں کہ سب سے اونچا پرندہ کتنی اونچائی پہ اڑتا ہے. آپ بھی کوئی دیکھ کے مجھے بتا دے گا تو اچھا ہوگا. جوانوں سے کہہ رہا ہوں کہ سب سے اونچائی پہ کون سا پرندہ، کون سی چڑیا، کون سا برڈ سب سے اونچائی پہ اڑتا ہے. روایت میں کوئی قید نہیں ہے کتنی اونچائی پہ. جو بھی پرندہ اس اونچائی پہ اڑتا تھا وہ جل جاتا تھا. ایک آگ اتنی بڑی جلا لی کہ اس کے نزدیک جب آسمان میں اتنے اوپر تک ہے تو سائڈ میں بھی تو ہوگی. جنگلوں میں آگ لگتی ہے، آپ نے دیکھا کتنی دور سے تپش آنے. ایک گھر میں آگ لگ جائے، ایک گھر میں ایک گیس کا چولہا جلتا ہے تو وہ بھی تھوڑی دور سے حرارت اس کی محسوس ہونے لگتی ہے. اتنی آگ جلا لی جلانے کے لیے کہ اب ڈالا کیسے جائے. تو ترکیب کیا نکالی؟ جو ہماری آج کی آپ کی توپ ہے، اس وقت وہ منجنیق غلیل دیکھی ہے کسی نے؟ پتہ نہیں اب باقی بھی رہ گئی کہ نہیں. ربر کی وہ بنا کے، تو اسی ٹائپ کی ایک چیز جس میں رکھ کے دور سے پھینکا جائے. تو جناب ابراہیم اس منجنیق میں رکھ کے، گویا توپ میں رکھ کے پھینکے گئے تھے آگ میں. اس لیے کہ قریب جائیں گے تو پہنچانے والے ہی جل جائیں گے. اس میں پھینکے گئے تھے. اتنی بڑی آگ میں جا کے جناب ابراہیم جلے؟ بولیے نہیں جلے نا. اور جناب موسیٰ کی زندگی کا واقعہ کیا ہے؟ اب وہ پوری زندگی مجھے نہیں دہرانا.
جناب موسیٰ کی پیدائش سے پہلے فرعون کو ساحروں نے، جادوگروں نے، خدا کی خدائی چلانے والوں نے، جن کا خدا محتاج ہے، اتنا بڑا خدا ہے کہ اسے خود علم نہیں کمبخت کو، مگر ایسی قوم کا خدا ہے جو یہ نہیں سوچتا کہ علم تو ہم اسے دیتے ہیں اور خدا یہ ہمارے اوپر کرتا ہے. بتایا کہ نجومیوں نے بتایا، جوڑ گانٹھ والوں نے. خیال رکھیے گا یہ نجومیوں کی بات جہاں بھی آتی ہے اسی سائڈ پہ اپوزٹ پہ ہی آتی ہے ہمیشہ. میں مولا کائنات کے ارشادات پڑھ رہا تھا، میں مربوط تو نہیں مگر اس بات کو کہتے ہوئے جملہ یاد آ گیا. میں اپنے بچوں، اپنے بھائیوں اور بہنوں سب سے کہنا چاہتا ہوں، اعتراض کی ایک وجہ صلح حسن پر یہ بھی ہے کہ ہم سب کو لڑائی اچھی لگتی، ہمیں صلح اچھی نہیں لگتی، فطرت میں یہ ہے. سڑک پر لوگ ایک دوسرے سے ہاتھ ملا رہے ہوں، کبھی کھڑے ہو کے دیکھتے ہیں آپ کیا رہے ہاتھ ملا رہے ہیں؟ دو لوگ ایک دوسرے سے گلے مل رہے ہوں، کھڑے ہو کے دیکھتے ہیں کبھی نہیں. اور کہیں دو آدمی مار پیٹ کرنے لگے، پیر بریک پہ چلے جائیں گے، سڑک پہ جام لگنے لگے گا، تو ہمیں لڑائی اچھی لگتی. اس لیے بھی الجھن ہوتی ہے، بس امام حسن حسین لڑے. جوش ملی آبادی کے لوگ بہت عقیدت مند ہیں، لیکن وہ خان صاحب تھے، پٹھان تھے، انہیں بھی خالی لڑائی پسند تھی، وہ امامت کو پسند نہیں کرتے تھے. انہوں نے حسن مجتبیٰ کی صلح کی تعریف کبھی نہیں کی. علی اور حسین کی خالی جنگ کی تعریف کی ہے، غور کر لیجئے گا جا کے. کچھ لوگوں کو برا تو لگے گا. تو ہمیں لڑائی پسند ہے، ہمیں صلح پسند نہیں ہے. جہاں لڑائی ہے اچھائی ہے کہ برائی؟ برائی ہے بھائی، کہہ تو لیجئے، نہ مانیے. کہ گھر کی رونق کسی لڑائی سے ہوتی ہے، سناٹا گھر میں چھا جائے گا، ہمارے لیے تو اچھا ہے، ورنہ قبرستان گھر ہو جائے گا. ٹھیک ہے، تو میرے عزیزوں، جب کوئی لڑائی ہوتی جو ایک بری چیز ہے تو ہم رک کے دیکھنے ہی لگتے کیا ہو رہا کیا ہو رہا ہے کیا ہو رہا ہے. مولا علی کو یہ نہیں پسند. روایت کہتی ہے، اسی نہج البلاغہ کے خطبہ، مجھے دماغ میں تو نہیں رہ گیا وہ حوالہ، لیکن ہے نہج البلاغہ میں، کہ کوئی مجرم پکڑ کے لایا گیا تھا کوفے میں. کوئی جرم کیا ہوگا اس نے، جو غلطی کی ہوگی. ہمارے ہاں بھی ہوتا ہے نا، پولیس جب کسی کو ارسٹ کرتی ہے تو ایک بھیڑ اس کے ساتھ چلتی ہے. مجھے پاکستان کا حال معلوم نہیں رہ گیا، اس لیے ارسٹ ہونے والے کے ساتھ بھیڑ چلائیں گے، کیا معلوم کہاں سے گولیاں چلنے لگیں. لیکن عام طور پر یہ ہوتا ہے، کوئی پکڑا گیا، کچھ ہوا تو 150 لوگ اس کے ساتھ لگے ہوئے. تو کوئی مجرم مولا کی خدمت میں گرفتار کر کے لایا گیا، اس کے ساتھ ایک بھیڑ آ گئی. مجھے مولا کے الفاظ بھی بینی یاد نہیں رہ گئے، اب دوبارہ روایت ڈھونڈ کے الفاظ بھی لکھ لوں گا. لیکن اس کا پیغام یہ تھا کہ مولا اس بھیڑ سے ناراض ہوئے اور اس لہجے میں خطاب کیا کہ میں اپنی زبان میں کہہ رہا ہوں کہ کمبختو، ہمیشہ برائی کے موقع پہ دکھائی دیتے ہو، کبھی اچھائی پہ جمع نہیں دکھائی دیتے. بہت بڑا پیغام ہے اس میں عزیزوں، تاکہ کبھی اچھائی پہ بھی ایک ساتھ دکھائی دیا کرو. ایسی بھیڑ کسی اچھے کام پہ بھی لگ جایا کرے. ہمیشہ تمہاری بھیڑ جو لگتی ہے وہ ہمیشہ کسی برائی کے موقع پہ لگتی ہے. تو یہ ایک اس قوم سے نہیں، یہ خطاب ہے کہ برائی ہو تو نگاہیں جھکا کے ہٹو، تاکہ برائی بڑھے نہیں، پھیلے نہیں، تمہارے دماغوں میں اس برائی کا خیال بھی نہ آئے. لیکن کہیں اچھائی دکھائی دے تو سمٹو، تاکہ وہ اچھائی تمہاری طرف بھی منتقل ہو جائے، شاید تمہارے اندر بھی کچھ خوبی پیدا ہو جائے، کچھ خوشبو آ جائے اس کی. برائی کے پاس کھڑے ہوگے تو بدبو آئے گی اس کی، اگر آئے گی. مولا نے اسی لیے جملہ فرمایا ہے کہ برائی نہیں انل منکر اس لیے ضروری ہے کہ جہاں کوڑے کا ڈھیر ہوتا ہے، جب وہاں سے کوئی ہوا گزرتی ہے تو اس کی بدبو لے کے جاتی ہے، اور جہاں خوشبو والے پھول ہوتے ہیں تو وہاں سے ہوا گزرتی ہے تو خوشبو لے کے آتی ہے. تو نیکیوں کے ڈھیر لگاؤ تاکہ ماحول میں خوشبو رہے، معاشرے کو معطر کرتی رہے نیکیوں سے. برائیوں کو صاف کرو تاکہ ماحول میں بدبو نہ آنے پائے اور کرداروں کو بدبودار نہ بنانے پائے. ایک صلوات بھیج دے محمد و آل محمد علیہ السلام. جناب وقت ختم ہو گیا میرے عزیزوں. میں آج بھی تھوڑا کراس کروں گا اپنی حدوں سے، جو مصیبت کا وقت ہے، مصیبت کے دن ہے. میں شرمندہ ہوں اپنے امام سے کہ میں ان کی سیرت اور ان کے ارشادات سے کوئی جملہ نہیں پیش کر سکا. اگر اللہ آپ کو انشاءاللہ آج اس ورشہ ادا پہ آنے کی توفیق دے کہ کل بھی مجالسیں اسی سلسلے سے ہیں، تشریف لائیے گا. کل انشاءاللہ اس معصوم کے ارشادات اور سیرت کے کچھ تذکرے میں ضرور کروں گا. میں مقروض ہوں، آج نہیں کر سکا. صرف ایک مسئلے کی گفتگو آپ کی خدمت میں ذرا پھیل گئی. تو جناب موسیٰ، اللہ کے بڑے پیغمبروں میں پیشین گوئی ہوئی کہ یہ آئے گا بنی اسرائیل میں تو فرعون تمہاری خدائی ختم ہو جائے گی. فرعون تمہاری خدائی ختم ہو جائے گی. اس نے پہرے بٹھائے، 70,000 بچے بنی اسرائیل کے مارے گئے کہ موسیٰ پیدا نہ ہو.
70,000 بچے. دین کی قیمت پہچانیے, ایک نبی کی جان کی قیمت پہچانیے, اور پھر اس کے بعد اس دین کی قیمت پہچانیے جس دین کے لیے ایسی لاکھوں جانیں قربان ہوئی, تو اس کی قدر ہوگی. مگر اللہ نے جناب موسیٰ کی ولادت کا انتظام کیا, بطن مادر میں پرورش پاتے رہے, نگرانی کرنے والی دائیوں کو پتہ نہیں چلا, ولادت ہوئی کسی کو خبر نہیں ہوئی, حکم ہوا کشتی چھوٹی سے ایک باسکٹ بناؤ, دریا میں ڈالو, پانی میں ڈال دیا. اللہ نے وعدہ کیا تمہارا بچہ تمہارے پاس واپس آئے گا. وہ فرعون آسیہ کے ساتھ دریا کے کنارے بیٹھا تھا, اس بچے کو اٹھا لیا, محبت ڈال دی اللہ نے دلوں میں, اس کو پال لیا ان لوگوں نے. وہ پورا واقعہ آپ کے سامنے ہے یہاں تک کا تاریخ کا. اب اسی میں ایک حصہ یہ ہے کہ جناب موسیٰ جب تھوڑا سے بڑے ہوئے اور گود میں سال 1.5 سال 2 سال, مجھے نہیں پتا کیا عمر ہے, فرعون کی گود میں تھے, تو جناب موسیٰ نے اس کی داڑھی کو پکڑا اور بھرپور تماچا رسید کیا. عربی سے تماچا جو ہمارے آتے آتے چماٹا ہو گیا. تماچا رسید کیا ایسا کہ اس کا سر پھر گیا, منہ ٹیڑھا ہو گیا. اتنے کمسن بچے تھے, اتنا بھرپور ہاتھ کھا کے چوکا کہ یہ وہی بچہ تو نہیں ہے, اتنا بھرپور ہاتھ, یہ وہی بچہ تو نہیں ہے. قتل کرنے پہ تیار ہوا. جناب آسیہ نے فوراً کہا کہ نہیں, ٹیسٹ کر لیتے ہیں, دیکھ لیتے ہیں یہ نارمل بچہ ہے, عام بچہ ہے یا کوئی خاص بچہ ہے. وہی چوکا ہے, کافر ہے لیکن پھر بھی جانتا ہے کہ جو اللہ کی طرف سے آنے والا ہے وہ عام لوگوں جیسا نہیں ہوتا. اس کو بھی اتنی بات معلوم ہے. جناب آسیہ نے کہا چیک کر لیں. کیسے چیک کیا؟ معیار کس چیز کو بنایا؟ ٹیسٹ کا معیار علم کو بنایا. کیا طے ہوا؟ کہا ایک یاقوت, جناب یاقوت کی بھی انگلش بتا دی جو کینیڈا میں بولی جاتی ہو. ڈائمنڈ تو سفید ہوتا ہے, جو ہلکا گلابی والا ہوتا ہے, روبی, اچھی روبی. ایک روبی بڑی سے, روبی کا پیس, اور ایک دہکتا ہوا انگارا کا, دونوں سامنے رکھو. یہ کمسن بچہ ہے. روبی کتنی اچھی کوالٹی کی ہو, یاقوت کتنا ہی اچھا کیوں نہ ہو, انگارے جیسی چمک تو اس میں نہیں ہوگی. تو کہا اگر یہ معمولی بچہ ہوگا تو دہکتے ہوئے انگارے کو اٹھانے کی کوشش کرے گا. ہمارے بچے نہیں, شمع جلتی اس کو پکڑ رہے ہیں, بلب جل رہا اس کو پکڑ رہے ہیں, ہیٹنگ گھر میں سرخ روشنی اس پہ دوڑ پڑے تو جو چمکدار زیادہ چیز ہوگی اس پہ بچہ دوڑے گا. تو اگر یہ معمولی بچہ ہوگا تو انگارے کو اٹھائے گا, پہچانے گا نہیں. اور اگر یہ غیر معمولی بچہ ہوگا تو یہ انگارے کو نہیں اٹھائے گا. جناب موسیٰ کے سامنے دونوں چیزیں رکھی گئیں. جناب موسیٰ نے یاقوت کی طرف ہاتھ بڑھایا, ادھر سے اللہ نے جبریل کو بھیجا, ہاتھ ہٹاؤ ان کا, ہاتھ ہٹا کے انگارے پہ رکھو. روایات تفسیر میں, آیات میں جو ید بیضا کہلاتا ہے, نورانی ہاتھ, اس کا آغاز یہیں سے بتایا جاتا ہے روایات میں کہ انگارے پہ ہاتھ رکھا, ہاتھ جلا تو منہ میں رکھ لیا انگارہ جیسے عام بچہ کرتا ہے. ایک الجھن یہ بھی ہوتی کہ یہ نبی تھے تو عام بچوں والی حرکت کیسے کی, وہ الجھن بھی ابھی دور ہو جائے گی یہیں پہ. یاقوت کی طرف بڑھا ہوا ہاتھ ہٹایا, کس کے حکم سے؟ اللہ کے حکم سے. کس نے؟ جبریل نے. ہٹانے کا فائدہ کیا ہوا؟ یاقوت اٹھا لیتے, پہچانے جاتے تو کیا ہوتا؟ شہید ہو جاتے. نہیں پہچانے گئے تو بچ گئے. حق کیا تھا؟ سوتے رہے ہیں آج. حق کیا تھا کہ موسیٰ یاقوت اٹھائے کہ انگارہ؟ ان کو علم ہے یہ اٹھانا چاہیے. اس کو چھپایا گیا کہ نہیں؟ جان بچانے کے لیے حق چھپایا گیا کہ نہیں چھپایا گیا؟ جان بچانے کے لیے حق چھپانے کو کیا کہتے ہیں؟ تقیہ. یہ کون کر رہا, کون کروا رہا, کس سے کروایا جا رہا ہے؟ اللہ کروا رہا ہے, جبریل ذریعہ بن رہے ہیں, موسیٰ سے کروایا جا رہا ہے. نہیں, بہت دیر کے بعد آپ نے صلوات بھیجی ہے. ہاتھ اٹھا کے ادھر رکھ دیا, ہاتھ جلا. دہنے مبارک میں رکھا تو زبان چلی. مالک
اتنی بڑی آگ میں ابراہیم کو ڈال کے تو نے بچا لیا ایک، یا نارو کونی بردوں و سلام علی ابراہیم کہہ کے، اتنے چھوٹے انگارے سے جلا دیا۔ ٹکراؤ ہے نہیں اللہ کے فیصلوں، اتنی بڑی آگ میں بچا لیا، اتنی چھوٹی آگ سے جلا دیا۔ مگر وہی بات، جلانے جہاں آگ سے جلایا اس کا نتیجہ کیا نکلا؟ ابھی میں نے عرض کیا، موسیٰ کو آگ سے جلایا تو نتیجہ کیا نکلا؟ جان بچی۔ یہاں جان کا بچانا جلانے پہ موقوف تھا، وہاں ابراہیم کا جان کا بچانا آگ سے بچانے پہ موقوف تھا۔ تو مقصد تو ایک ہی تھا، ذریعہ الگ الگ اپنایا تو پتا چلا جب مقصد حاصل کرنا ہو تو اللہ بھی کبھی ایک ذریعہ اپنا لیتا ہے، کبھی ایک ذریعہ اپنا لیتا ہے۔ حسن و حسین دونوں کا مقصد ایک ہے، دین کا بچانا، وہ صلح کے ذریعے بچا رہے ہیں، یہ جنگ و جہاد کے ذریعے بچا رہے ہیں۔ وقت ختم ہو گیا، میں اس مظلوم امام کی مظلوم زندگی کا عملی پیغام جس سے آج کے اس پرآشوب دور میں ہم فائدہ اٹھا سکتے ہیں وہ پیش کرنے سے محروم ہوں۔ میں اپنے کو مقروض مانتا ہوں اپنے امام کا، اور اللہ نے توفیق دی اور کل تک زندگی دی اور توفیق برقرار ہوئی تو کل انشاءاللہ ان کی سیرت کا ایک پہلو اور ان کے کچھ ارشادات اپنے نوجوانوں کی خدمت میں رکھنا چاہوں گا، اور آپ سے دستبستہ گزارش کروں گا میرے عزیزو، کچھ چھوڑ کے بھی آنا پڑے تو آؤ، اس لیے کہ جو چھوڑو گے وہ اس سے کمی ہوگا، جو پاؤ گے وہ کمی ہوگا۔ بس میں بات کو آج یہیں پہ ختم کرتا ہوں۔ جس نے ایسی مظلوم زندگی گزاری، چاہنے والوں کے طنز و تشنیع، باپ پر ممبروں سے لعنتیں، بدترین حالات یہ ہیں کہ وہ ماحول ملون امیر شام نے پیدا کر دیا ہے۔ وہ واقعات آپ کے سامنے اب ان کو دہرانے کا وقت نہیں ہے کہ شام سے آنے والا فرزند رسول کو دیکھ کے برا بھلا کہنا شروع کر دیتا ہے، دوست دشمن ہر طرف تکلیف کے علاوہ کچھ نہیں ہے۔ اور اس مظلوم زندگی کی مظلومیت کی انتہا یہ ہے کہ شہادت کا سبب بھی کوئی باہر کا دشمن براہ راست نہیں ہوا، باہر کے دشمن نے، امیر شام نے زہر دلوایا ہے، لیکن دلوایا کس کے ہاتھوں سے ہے؟ اس کے ہاتھوں سے جو گھر کے اندر ہے، جو شریک حیات کہلاتی جادہ بنت اشس۔ روایات کہتی ہیں کہ امیر شام نے ایک بار نہیں زہر دیا ہے، مولا کو بار بار زہر دیا ہے، اور آخری بار اس ظالم نے اس کے پاس جو زہر تھے وہ جب آزما لیے اور مولا زندہ رہے تو اس نے روم یعنی آج کا یورپ، وہاں کے بادشاہ کو یہ لکھا تھا کہ مجھے ایسا زہر چاہیے جو فوراً کام کرے۔ اس میں جواب دیا کہ ہم کسی ایسے کے ساتھ یہ برتاؤ نہیں کرتے جس کی ہم سے جنگ نہ ہو۔ اتنا انصاف باقی تھا اس وقت۔ پھر اس ملون نے ادھر سے جواب دیا کہ یہ اسی کا بیٹا ہے جو تمہاری حکومت پہ قبضہ کرنا چاہتا تھا، پیغمبر کی طرف اشارہ کیا، اور یہ تمہارے ملک پہ قبضہ کرنا چاہتا، میں اسے زہر دے کے تمہاری جان اس سے بچانا چاہتا ہوں۔ کل بھی دشمنوں کو متوجہ کرنے کے لیے منافق تھے، آج بھی ایک بڑا کردار یہی منافق ادا کر رہے ہیں، سہارا بن رہے ہیں۔ جو گلے کٹ رہے ہیں اس میں گلا کاٹنے کے لیے کوئی ہاتھ یورپ سے نہیں جاتا ہے، ہاتھ وہیں کے نکالے جاتے ہیں۔ نفاق کا کردار اگر آپ ملا لیں، امام کو زہر دیا گیا، آخری زہر جو دیا گیا اس کی صورتحال یہ تھی کہ جو پانی میں زہر ملایا گیا تھا شب میں وہ نوش فرمایا، اور چند لمحوں کے بعد خون کی قے ہوئی، تشت لا کے رکھا گیا، اس میں قے کی بہن آ گئی، بھائی کی بے چینی دیکھ کے بہن آ گئی، بھائی کی بے چینی کی خبر سے دیکھ کے بھائی جمع ہو گئے۔ روشنی جب تشت پہ ڈالی گئی تو تشت میں خون کے ساتھ جگر کے ٹکڑے تیر رہے تھے۔ ان لفظوں کا کہہ دینا آسان ہے، اس اذیت اور اس تکلیف کو سمجھنا دشوار ہے جب جگر ٹکڑے ٹکڑے ہو جائے۔ وصیتیں شروع کر دیں، الگ الگ وصیتیں کی ہیں۔ روایت یہ بھی کہتی ہے کہ جب امام کو خون کی قے ہوئی ہے تو ظاہر ہے اس حجرے میں، اس گھر میں سارے بھائی نہیں رہتے ہیں۔ امام نے اپنے خادم سے کہا کہ دیکھو گھر کے باہر نکلو، دیکھو آل محمد کے خاندان کے علاوہ کوئی باہر والا ہے؟ امام یہ نہیں چاہتے کہ ان کی اس اذیت کی خبر سیدھے ان کے بھائیوں تک پہنچے۔ غلام نے کہا کوئی نہیں ہے، کہا جاؤ پھر میرے بھائی محمد کو بلا لاؤ۔ جناب محمد حنفیہ کو سب سے پہلے بلوایا،
नहीं चाहते कि मेरे भैया हुसैन पर सीधे ये खबर पहुंचे, कुछ संभालने वाले आ जाएं, शायद इमाम जमा कर रहे हैं कि संभालने वाले आ जाए तब मेरा भैया आए। मेरा जी चाहता कहूं मेरे आका आपकी फिक्रमंदी अपनी जगह पे, मगर करबला के मैदान में जब हुसैन अपने छोटे भैया की लाश पे जा रहे थे, आपका जानशीन भी उस वक्त शहीद हो चुका था। अजरकुम अल्लाह, भाई जमा हो गए, बहनें जमा हो गई, तश्त में खून है, खून में कलेजे की टुकड़े हैं, वसीयतें शुरू कर दी। उन्हीं वसीयतों में उस कमसिन कासिम से भी कहा कि बेटा, छोटे से कासिम है, उनको भी वसीयत की, बेटा मेरा भैया करबला के मैदान में जब अकेला होगा मैं नहीं हूंगा, तुम्हें उस वक्त मेरी जानशीनी का फरीजा अंजाम देना है। हुसैन तड़प तड़प के रो रहे हैं। भाई की बेचैनी को देख के सैयदुश्शुहदा से अजीब जुमला कहा बड़े भाई ने। बहुत थोड़ा से फासला था दोनों भाइयों में। हम आप जानते हैं सब भाइयों में आपस में मोहब्बत होती है, लेकिन जो तले ऊपर के भाई होते हैं वो भाई के साथ साथ दोस्त बन के भी रहते हैं। इन दोनों भाइयों में 1 साल से कम मुद्दत का फासला है। 3 शाबान सन 4 हिजरी को हुसैन पैदा हुए हैं और 15 शाबान सन 3 हिजरी को इमाम हसन। 1 साल भी से भी कम का फासला है। भाई भाई का दोस्त है, हमेशा साथ रहने वाले। बड़ा भाई दम तोड़ रहा है और कलेजे के टुकड़े तस्वीर दिखाई दे रहे हैं। भाई की बेचैनी देख के इमाम हसन ने कहा ला यौमा, सख्त मुसीबत है मेरे ऊपर, मगर मेरे भैया ला यौमा का यौम का या हुसैन, जो दिन तुम्हारे ऊपर आने वाला है आशूर का दिन, ऐसी मुसीबत तो कहीं और नहीं है भैया। उस दिन तुम्हारा ये कलेमात है इमाम के रवायात में, भैया उस दिन तुम्हारा सर तन्हाई में प्यास के आलम में काटा जाएगा भैया, बहनों के सरों से चादरें छीनी जाएंगी भैया, तुम्हारे सर को नौके नेजा पे बुलंद करके दयार दयार फिराया जाएगा भैया, तुम्हें अपने हाथों से अपने गोद के पालों की लाशें उठाना पड़ेंगी। जो मुसीबत तुम्हारे ऊपर आने वाली है उस मुसीबत को याद करके मतवज्जे होकर इमाम बेचैन है। वो वसीयतें कर ली, रात की तारीकी में वसीयत करते करते आखिरी वसीयत की, मेरे भैया बड़ा भाई कुनबे से जा रहा है, बहुत से भाई हैं माशाअल्लाह इनके, इनमें से एक काफी है, मुस्लिम इब्न अकील काफी हैं सबके लिए, मोहम्मद हनफिया काफी है सबके लिए, अब्बास काफी है सबके लिए, हुसैन काफी है सबके लिए, मगर वसीयत की भैया मुझे नाना के पहलू में ले जाके दफन करना, लेकिन अगर जरा से भी रुकावट खड़ी हो तो एक कतरे खून न बहे, मुझे ले जाके जन्नतुल बकी में दफन कर देना। रिवायत ये भी कहती है कि कहा था भैया चाहे जहां दफन करना पड़े मगर एक काम करना, मुझे नाना की कब्र तक पहुंचा देना ताकि मैं अपने नाना से तजदीद अहद कर लूं, फिर मुझे अम्मा की कब्र तक ले जाना ताकि मैं अपनी अम्मा से एक मर्तबा और मिल लूं, उसके बाद जो हालात हो उस पर अमल करना। पहली वसीयत यह है नाना के पास ही दफन करना। जनाजे को ताबूत में लेके चले, सारे जवान भाई कांधा दिए हुए हैं, एक मर्तबा सामने से जालिम जमा हो गए, हम न दफन होने देंगे, तीर कमानों में लग गए, इधर जवानों के हाथ शमशीर पे जा रहे हैं, उधर हुसैन ने हाथ रखा कभी अबुल फजल के कांधे पर, कभी मोहम्मद हनफिया। जाने वाला बड़ा भाई कह गया खून नहीं बहेगा, सर झुका लो, जनाजा मोड़ लो, मगर जालिमों का जुल्म शुरू हो चुका। तीरों की बारिश हुई, ताबूत तोड़ के जिसमें नाज़नीन हसन में तीर पैवस्त हो गए। हाय, जब हुसैन का जिस्म पामाल हो रहा था तो उस वक्त अकेली बहन तड़प रही थी, कोई बचाने वाला ना था। यहां तो उससे ज्यादा दर्दनाक मंजर है, इतने भाई हैं मगर सब्र का हुक्म दे के गया है बड़ा भाई। तीर जनाजे में पेवस हुए, कंधों पे जनाजा लेके जन्नतुल बकी तक आए, तीर खींचे, जनाजे को निकाला। मैं कहूंगा मौला अरे यहां तो इतने भाई मदद के लिए भी मौजूद हैं, आपके दोनों हाथ तीर खींच रहे, अरे तैयार हो जाइए, करबला के मैदान में एक 6 महीने के बच्चे के गले से तीर खींचना है, एक जवान लाल के सीने से बर्छी की अनी खींचना, और कोई सहारा देने वाला ना होगा। भाई के जनाजे को उठाया, कब्र में दफन किया, रसूलुल्लाह की तरफ मुड़े, अरे मेरे नाना आपकी अमानत आपके हवाले, अरे हम शर्मिंदा हैं, हम सब मौजूद थे, हमारे भाई का जिस्म तीरों से छलनी हो गया,
آج ایسا لگتا ہے جیسے نانا تم دنیا سے اٹھے، ایسا لگ رہا ہے جیسے بابا تم دنیا سے گئے، ایسا لگ رہا ہے جیسے اماں تم آج رخصت ہو گئیں۔ حسن مشتبہ شہید زہر دوا، تابوت اٹھاؤ، آؤ ماتم کرو، کاندھا دو، آج صرف چاہنے والے ہیں، کوئی تیروں کا برسانے والا نہیں۔ رسول دوسرا وحسن سبز کبا، بے خطا مارا گیا سبط رسول دوسرا وحسن سبز کبا، بے خطا مارا گیا سبط رسول دوسرا وحسن سبز کبا، بے خطا مارا گیا سبط رسول دوسرا وحسن سبز کبا، بے خطا مارا گیا رسول دوسرا وحسن سبز کبا، بے خطا مارا گیا سبط رسول دوسرا وحسن سبز کبا، بے خطا مارا گیا سبط رسول دوسرا وحسن سبز کبا۔